نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. آمنوا بالله ورسوله. اللہ پر اور اس کے رسول پر اچھی طرح ایمان لاؤ، کامل و مکمل ایمان لاؤ. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال میں سے خرچ کرتے رہو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے، کہ ابھی مال تمہارے پاس ہے پھر دوسرے کے پاس چلا جائے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. تو تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے، بہت ثواب ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر پکا ایمان نہیں رکھتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول اور نائب رسول وارثین رسول تم کو بلاتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان کو مضبوط کرو. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اس نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے تمہاری کامیابی کا اگر تم سچے ایمان والے ہو. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ہے وہ خدا جو اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کھلی کھلی واضح نشانیاں آیتیں اتارتا ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمانے والا، بہت شفقت فرمانے والا ہے. یہ سورہ حدید کی آیتیں ہیں، 7ویں، 8ویں، 9ویں. 3 آیت ہم نے پڑھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. ابھی یہ سفر ہے، بمبئی جانا ہے، تو 10 منٹ میں تھوڑی برکت حاصل کر لی جائے، اس لیے چند آیتوں کی تفسیر بھی ہو جائے، ناغہ بھی نہ ہو، اور یہیں سے پھر 8:45 بجے نندربار سے ٹرین ہے، اسے پکڑنا ہے انشاءاللہ. تو ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی
کہ کوئی بھی نیکی ہو تو اس نیکی کو چھوٹی ہو یا بڑی اسے مسلسل کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کو پابندی سے کیا جائے۔ آگے ہے حدیث میں وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو، تو تھوڑا بھی عمل ہو اگر پابندی سے کرتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ خیر العمل، وہ بہترین عمل ہے۔ تو ہم لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ کوئی نیکی شروع کیا، اس کے بعد پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، تو چند دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی بھی ہر چیز میں ہوتا ہے، کوئی چیز اچھی سے اچھی کھاتے کھاتے ایک آدھ مہینے میں وہ چیز خراب لگنے لگتی ہے۔ لیکن اگر طبی لحاظ سے دیکھیں تو ڈاکٹری انداز پر سوچنے لگتے ہیں کہ نہیں، اس میں یہ طاقت ہے، اس میں یہ وٹامن ہے، اس میں یہ پوائنٹ ہیں، اس کو کھائیں گے تو صحت میں یہ اثر پڑے گا۔ ایسے ہی نیک کام ہے، نیک کام کرتے کرتے طبیعت بڑھ جاتی ہے، شیطان آ کر کے بہکاتا ہے، تو اس میں یہ سوچنا ہے کہ اس سے ہماری آخرت بن رہی ہے، اللہ نے تو ہمارے ساتھ کتنی رعایت کیا ہے، ان رعایتوں کو سوچیں کہ چھوٹا بھی عمل کریں گے تو کم بھی کریں گے، پابندی سے کریں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں خیر العمل، بہترین عمل ہے۔ تو اس لیے پابندی اعمال میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو ہے، تو اب کیا مطلب ہے ایمان لاؤ؟ یعنی ایمان کو پکا کرو۔ پکا کیسے ہوتا ہے؟ گھر بنا لیا تو اب اس میں مختلف رنگ روغن کرتے ہیں تو وہ پکا ہوتا ہے گھر۔ ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، پڑھ لیا، ایمان ہے۔ لیکن اب اس کو چھوڑ دیا، مکان ہے پلاسٹر نہیں کیا تو گرنے لگے گا، اس کو رنگ و روغن کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کو بچانے کے لیے فرض کے طور پہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اگر 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دیا تو ایمان دھیرے دھیرے کم ہوتا رہے گا۔ رمضان کے روزے ہیں جو ہم نے آپ نے رکھے، زکوٰۃ ہے مال میں وہ دینا، حج ہے جانا، اس سے ایمان پکا ہوتا ہے، پھر اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، چھوڑا نہیں سکتا۔ اور جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت کا اعلان ہوتا ہے۔ کتنی رعایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہمارے لیے یہ کہہ دیا کہ سال بھر میں 5 روزہ حرام ہے، بہت زیادہ مت روزہ رکھو، سال بھر میں 5 حرام کر دیا، اور اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا ان لجسدک علیک حقا، تمہارے بدن کا بھی تم پہ حق ہے، لہذا اپنے بدن کو اتنا مت بھلاؤ، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ہاتھ پیر کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ کر کے صرف طاقت ہی بنانے لگے، روحانی طاقت کے بغیر جسمانی طاقت کچھ کام نہیں کرتی۔ روحانی طاقت جب رہتی ہے تو جسمانی طاقت کام کرتی ہے۔ اندر سے روح ہی نہیں ہے تو پورا بدن طاقتور ہے، 120 کلو کا آدمی کا انتقال ہو گیا، 120 کلو کا ہے، کیا کام کا جب اندر روح ہی نہیں ہے۔ اندر روح رہے تو وہ 60 کلو کا 40 کلو کا بھی آ کر کے سامنے 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار رہے۔ اندر روح ایمان کی مضبوطی کی وہ رہنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت کا خیال کرنا نبی نے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ جو تمہارے پاس مال ہے
یہ مال اس کا کام ہی ہے. مال کے معنی آتے ہیں مال یمیل و میلا، مائل ہونا. ہمارے پاس ہے اور دوسرے کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے پاس چلا جاؤں، اس کے پاس سے اس کے پاس چلا جاؤں. کوئی مال اپنے پاس، مال کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی طرف مائل ہونے والا. دکان پہ بیٹھے کچھ کھا رہے ہیں تو اس کی طرف مائل ہو گیا، اس کے پاس چلا گیا. وہ دکاندار ہے، کسی کا پیسہ باقی ہے اپنے مہاجن کا، وہ آ گیا اس کو اٹھا کے دے دیا. وہ مائل ہی ہوتا ہے دوسرے کی طرف. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو مال دیا ہے، یہ تمہارے پاس ہے جب تک اس کو صحیح استعمال کر لو، یہ تو جانے والا دوسرے کے پاس. لہٰذا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر لو تو تم کو بڑا اجر ہے. اور تم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے؟ رسول 1,24,000، پیغمبر 315 رسول، پھر وارثین نبی تم کو سمجھاتے رہتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، پھر بھی جو ہے تم ایمان نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیوں بات نہیں مانتے؟ صرف اس وجہ سے نہیں مانتے کہ تمہارے پاس نفس و شیطان لگا ہے. نفس و شیطان تم کو بہکاتا رہتا ہے، تم اس سے ہار جاتے ہو. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. بتا دیا گیا، اس کے باوجود بھی دشمن سے ہار جاتے ہو. اس نے بتا دیا کہ اندھیرے سے اجالے کی طرف ہم تم کو نکال رہے ہیں. اندھیرا ہے، کیا چیز گندگی ہے، کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، ان سب چیزوں کو بتا دیا. اس سے اجالے کی طرف، قطرہ پیشاب کا قطرہ لگ جائے، ناپاک ہو گئے تم، اتنا دھلنا پڑے گا. پیشاب کی جگہ دھلنا پڑے گا، پیخانہ لگ جائے وہ دھلنا پڑے گا، گوبر دھلنا پڑے گا، گوبر نجاست غلیظہ ہے وہ دھلنا پڑے گا. تو تم کو ان سب ظلمتوں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، تاریکی سے اجالے کی طرف نکالا. تم ایسے نہیں ہو کہ کالج میں کیا کرتے ہو، کالج میں گوبر پوت رہے ہیں. اسٹوڈنٹ دلی میں جو ہے یونیورسٹی میں ایک پرنسپل کیا ہے، بچوں کے اسٹوڈنٹ کے کلاس میں گوبر پوت رہی ہے، لیڈی ہے. یہ بتا رہی ہے کہ اس سے جو ہے ٹھنڈا رہے گا. یہ پرانا طریقہ ہے. اب سب اسٹوڈنٹ گرم ہو گئے، کہا کہ پرنسپل جس روم میں رہتی ہے وہاں پہ ہم لوگ پوتتے ہیں گوبر. وہ سب گوبر پوت رہے ہیں کہ اگر گوبر اتنا ہے تم اپنے یہاں سے اے سی ہٹاؤ. تو اب یہ اللہ نے تاریکی سے ہم کو نکالا. یہ نجاست غلیظہ ہے ہمارے یہاں. جیسے پیخانہ ہے ایسے ہی گوبر نجاست غلیظہ ہے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اجالے کی طرف لائے، اندھیرے سے. جتنی کفر کی، شرک کی، گناہ کی، گندگی کی باتیں ہیں اس کو نبی نے بتا دیا کہ تم پاک صاف رہو، تم اجالے کی طرف ہو، اندھیرے کی طرف تم کو نہیں جانا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. کہ عرش اعظم پر بلا کر نبی کو بتایا کہ آپ کو معراج ہوئی ہے اور ہم آپ کو نماز دے رہے ہیں. بندوں کو کہہ دیجئے نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسے پڑھنا ہے. چنانچہ اللہ نے مہربانی کر کے ہم کو بتایا اور اس کے بعد بھی ہم چھوڑ رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کی مہربانی کو، اللہ کی رعایت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جب وقت آئے گا، آنکھیں ہماری بند ہو جائیں گی، تو اس وقت اللہ رب العزت ہمارا جو ہے حساب لیں گے، پوچھیں گے. زندگی دیا ہے تو اس کا حساب لیں گے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رعایتوں سے کام لیں اور یہ سمجھے کہ اللہ ہمارے اوپر کیا ہے، مہربان ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.